السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بینگ اکانومسٹ۔ آج کی ویڈیو فائنینشیل مینجمنٹ کے بارے میں ہے۔ اس ویڈیو میں ہم چیپٹر نمبر 9 فرام دا بک آف فینسی ہارن پڑھیں گے۔ اس چیپٹر میں ہم کیش اینڈ مارکیٹیبل سیکورٹیز کی مینجمنٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اس چیپٹر میں ہم دیکھیں گے واٹ آر دا موٹیو فار ہولڈنگ دا کیش، ہاؤ وی کین اسپیڈ اپ دا کیش ریسیپینٹ پروسیس، how we can slow down the cash payout process, what is e-commerce, and lastly we will have a look at outsourcing cash balances to maintain and how we can invest in marketable securities. تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ سب سے پہلا ٹاپک موٹیو فار ہولڈنگ دا کیش۔ ہم اپنے ہاتھ میں پیسے کیوں رکھتے ہیں، ہم کیش کو ہولڈ کیوں کرتے ہیں؟ اس کے لیے بیسیکلی ہم 3 موٹیوز ہیں جن کی وجہ سے وی نیڈ کیش، وی نیڈ ٹو ہولڈ دا کیش۔ پہلا موٹیو جو ہے وہ ہے ٹرانزیکشن موٹیو۔ ٹرانزیکشن موٹیو کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کی جتنی بھی نیڈز ہیں، آرڈنری کورس آف بزنس لائف، آرڈنری کورس آف لائف کی جتنی نیڈز ہیں ان کو پوری کرنے کے لیے، میٹ کرنے کے لیے جو کیش آپ اپنے پاس رکھتے ہیں، اس سے جو ڈیمانڈ ارائز ہوتی ہے، اس ڈیمانڈ کو فلفل کرنے کے لیے آپ کیش کو اپنے ہینڈ میں رکھتے ہیں، کیش ریکوائر ہوتا ہے آپ کو، اس کو ہم ٹرانزیکشن موٹیو کہتے ہیں۔ آپ جتنی بھی ٹرانزیکٹری پرپزز کے لیے کیش کی آپ کو نیڈ ہوتی ہے، اس کی بیہائنڈ پہ جو موٹیو ہوتا ہے اس کو ہم ٹرانزیکشن موٹیو کہتے ہیں۔ سیکنڈ از اسپیکولیٹو موٹیو۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم اسپیکولیشن کے لیے، ہم اس طریقے کی اپرچونیٹیز کے لیے کیش کو ریکوائر کرتے ہیں، کیش کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جن سے ہم ایڈوانٹیج اٹھا سکیں۔ ایسی کوئی اپرچونیٹیز وہ ٹیمپریری نیچر کی ہوں یا شارٹ ٹرم نیچر کی ہوں، ہم ایسی اپرچونیٹیز جن سے ہمیں فائدہ مل سکتا ہے، ہم مزید کیش اس سے اوریجنیٹ کر سکتے ہیں، اس سے ہم مزید پیسہ جو ہے بنا سکتے ہیں، اس مقصد کے لیے جو آپ کے پاس کیش آپ ہولڈ کرتے ہیں اس کو ہم اسپیکولیٹو موٹیو کہتے ہیں۔ اینڈ تھرڈ از پریکاشنری موٹیو۔ پریکاشنری موٹیو نام سے ظاہر ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر کے طور پہ، سو دیٹ کہ آپ کو جب بھی آپ کو کوئی کنٹیجنسی نیڈ رائز ہو، آپ کو ایمرجنسی میں کسی چیز کی ضرورت ہو، تو آپ کو پاس ایک بفر زون ہو، آپ کے پاس ایک کوشن پیریڈ ہو، ایک آپ کے پاس کوشن اماؤنٹ ہو جو کہ آپ کی اس ضرورت کو اچانک جو آپ کی ایمرجنسی میں ارائز ہوئی ہے اس کو آپ جو ہے وہ فلفل کر سکیں۔ اس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو بھی ان ایکسپیکٹڈ نیڈز ہوتی ہیں ان کو مینٹین کرنے کے لیے آپ جو کیش بیلنس جو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں اس کو ہم پریکاشنری موٹیوز کہتے ہیں۔ تو یہ 3 مقصد ہیں بیسیکلی جس کے تھرو آپ جو ہے کیش کو ہولڈ کرتے ہیں۔ موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹرانزیکٹری موٹیو ہے جو آپ کو ڈے ٹو ڈے نیڈ آف لائف کو فلفل کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ دین اسپیکولیٹو موٹیو کو ہم دوسرے لفظوں میں انویسٹو موٹیو بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کی جیسی اپرچونٹی کہیں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، ایسی اپرچونٹی جس سے آپ مزید کیش بنا سکتے ہیں تو اس کو ہم اسپیکولیٹو موٹیو کہتے ہیں۔ اینڈ پریکاشنری موٹیو آپ اپنے آپ کو بفر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو جو ہے ان ایکسپیکٹڈ نیڈز کو فلفل کرنے کے لیے، جب بھی ایمرجنسی سچویشن ہو تو اس کو جو ہے وہ میٹ کرنے کے لیے ہم جو موٹیو کیش اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں اس کو ہم پریکاشنری موٹیو کہتے ہیں۔ کیش مینجمنٹ سسٹم سے کیا مراد ہے؟ کیش مینجمنٹ سسٹم سے مراد ہے کہ آپ کیش کو کلیکٹ کیسے کریں گے، کلیکٹ کرنے کے بعد کس کس سورسز کو ہم کلیکٹ کر سکتے ہیں، اس کو ہم کہاں پہ لگا سکتے ہیں، پھر اس کی انفارمیشن جو ہے وہ کس طریقے سے کنٹرول ہوگی، فنڈز کا فلو کس طریقے سے ہوگا، اور پھر اس کی ڈسپرسمنٹ ہم کیسے کریں گے۔ اس سارے پروسیس کو ہم کیش مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں۔ کہ آپ کی کوئی کمپنی ہے، آپ کی کوئی ادارہ ہے، اس نے اپنے جو ریونیوز کو میٹ کرنے کے لیے، اپنی ڈے ٹو ڈے نیڈز کو پورے کرنے کے لیے، اپنی جو بزنس کی فنکشنز ان کو رائز کرنے کے لیے وہ اپنے کام کس طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں، اور وہ کام فلفل کرنے کے بعد، اپنی ٹرانزیکشنز کرنے کے بعد کلیکشنز کیسے کریں گے، ان کلیکشنز کو کرنے کے بعد اس کا کتنا حصہ جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں گے، کتنے ایسے کو مزید انویسٹمنٹ میں لے کے جائیں گے، کتنا حصہ اس کا ڈسپرس ہوگا، کتنا حصہ آپ جو ہے وہ جو ہم نے پچھلی جو سلائیڈ میں ہم نے دیکھا کہ آپ کے اس کے کتنا پارٹ جو ہے وہ آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو مینیج کریں گے، اپنی ڈے ٹو ڈے ڈفرینٹ نیڈس کو، کنٹیجنسی نیڈس کو، اسپیکولیٹو پرپزز کو یا پریکاشنری موٹیوز کو ہم کریں گے کس طریقے سے۔ ایک سمپل لفظوں میں
ایک کوئی بزنس، ایک ادارہ، یہ ایک گھر، یہ ایک اینٹی اپنے کیش کو کس طریقے سے مینج کرے گا، اس کی ہاتھ میں کیش کیسے آئے گا، کیسے کیش اوریجنیٹ کرے گا، کیسے اس کے پاس اس طرح کی اپرچونٹیز آئیں گی کہ وہ مزید پیسے اپنے بنا سکے، پیسے آ گئے اس کے پاس، اب اس کو وہ کیسے مینج کرے گا، اس کی جتنی باقی جہاں جہاں اس کی ضروریات ہیں، جہاں جہاں اس کو نیڈ آ رہی ہے ان کیش کو ڈسپرس کرنے کی، اس کو ڈسپرس بھی کرے گا، اور اس کی انفارمیشن کو کنٹرول کیسے کرے گا، اس کو رپورٹنگ میں کیسے لے کر آئے گا، اس سارے پروسیس کو ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کیش مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو دو ایروز نظر آ رہے ہوں گے، ایک جو ایرو ہے جو آپ کو ڈاٹڈ لائن سے نظر آ رہا ہے، جو شو کر رہا ہے کہ آپ انفارمیشن فلو ہو رہی ہے، ادھر آپ جس سٹیج پہ بھی ہیں، کلیکشن کے سٹیج پہ ہیں، آپ انویسٹمنٹ کے سٹیج پہ ہیں، یا ڈسبرسمنٹ کے سٹیج پہ ہیں، اور ایک جو ہے وہ آپ کا کہ آپ کا فنڈز کا فلو کیسے آ رہا ہے۔ تو فنڈز کا فلو آپ کا کلیکشن کے تھرو ہو سکتا ہے یا ڈسبرسمنٹ کے تھرو ہو سکتا ہے۔ آپ نے کسی کی کوئی چیز دی ہوئی ہے، اس سے آپ واپس لے رہے ہیں، کلیکٹ کر رہے ہیں اگینسٹ آپ نے کوئی چیز سیل کی ہے یا اپنی سروسز دی ہیں، یا آپ کی جو پروفٹس ہیں وہ ڈسبرس ہوئے ہیں، آپ کا جو شیئر ہے وہ ڈسبرس ہوئے، آپ نے کہیں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، اس سے آپ کو جو فنڈز ملے ہیں وہ ڈسبرس ہوئے ہیں، تو وہ صدین دو طریقوں سے آپ کے پاس کیش آئے گا، اور اس کو آپ کیسے مینج کریں گے، سارے سسٹم کو ہم کیش مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں۔ نو کلیکشنز ہم کیسے کر سکتے ہیں، ہم کلیکشن سے کیا مراد ہے، کلیکشن ہم کیسے کریں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اس ٹاپک میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم کیش ریسیپیٹس کو کس طریقے سے سپیڈ اپ کر سکتے ہیں، کہ آپ کو کہاں سے پیسہ ملے گا، اور جو پیسہ آپ کو ملے گا تو اس کو آپ کس طریقے سے سپیڈ اپ کریں گے، سو دیٹ کہ آپ کی کلیکشن میں زیادہ تیزی کے ساتھ اضافہ ہو۔ کلیکشن کے لیے ہم کیا کریں گے، ہم نے اس طریقے کا ایک میکنزم ڈیوائز کرنا ہے، پریپیئر کرنا ہے، سو دیٹ کہ آپ نے اگر کسی کو کوئی چیز اپنی سیل کی اور اس سے آپ نے کلیکشن کلیکٹ کرنی ہے، تو آپ انوائسز کیسے بنائیں گے، ریسیٹس کیسے بنائیں گے، ٹھیک ہے، آپ نے وہ اس پروسیس کو پھر کس طریقے سے ایکسپیڈیٹ کریں گے، فاسٹ کریں گے، سو دیٹ کہ آپ کو آپ کی کلیکشنز ایز سون ایز مل جائیں، اور آپ ان کلیکشنز کو یوز کر کے پھر اپنی باقی جو بزنس کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو فلفل کر سکیں۔ فرسٹ تھنگ، سیکنڈ کیا ہے، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا جو کلیکشن کا پروسیس ہے، ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے پروسیسز ہیں، ان کی اگر ہم جو ہے وہ جتنے پروسیس ہیں، فرض کے ہم کہتے ہیں میل کرنا ہے یا آپ نے کسی اور سورس یوز کرنا ہے، تو آپ نے اس پروسیس کو ایکسلریٹ کرنا ہے، سو دیٹ کہ آپ کو جو کلیکشنز ہیں وہ آپ کو ٹائملی مل جائیں، آپ کے کسٹمر سے، اور آپ جن کے کسٹمر ہیں آپ ان کو یوز کر کے، ان کو بھی پیمنٹس کو یوز کر کے اپنے جو جن کے آپ کسٹمر ہیں ان کو آپ پے کر سکیں۔ دین تھرڈ تھنگ از دیٹ کہ ہم نے جو ٹائم ڈیوریشن ہے پیمنٹس کی، ریسیپینٹس کے درمیان اور مینٹیننس کے درمیان، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، ریڈیوس کرنا ہے۔ کلیکشن کا موٹو جو ہے وہ مقصد کیا ہے اسپیڈ اپ کرنے کا، کہ آپ نے اپنے اس ٹائم پیریڈ کو ریڈیوس کرنا ہے، پروسیس کو ایکسلریٹ کرنا ہے، اور اس سے پہلے آپ نے تین طریقوں سے آپ کلیکشن کے پروسیس کو سپیڈ اپ کر سکتے ہیں۔ ان شارٹ، آپ نے جب وہ اس کی انوائس بنا رہے ہوں، اس کے پروسیس کو اپنے سپیڈ اپ کرنا ہے، فاسٹ کرنا ہے، ایکوریٹ کرنا ہے، دین اس کی جو ڈیسیمیشن آف دیٹ، وہ اپنے انوائس جو انسٹرومنٹ بنایا ہے اس کو آپ نے کتنی جلدی آپ نے میل کرنا ہے، اپنے کسٹمر تک پہنچانا ہے، اور دین آپ نے وہ ٹائم ڈیوریشن بٹوین دا پیمنٹس ریسیوڈ اینڈ دا جو کیا کہ سینڈنگ آف انوائس ہے اس کو آپ نے ریڈیوس کرنا ہے، سو دیٹ کہ آپ کی کلیکشن کا پروسیس اسپیڈ اپ ہو سکے۔ کلیکشن فلوٹ کس طریقے سے بنے گا جی، کلیکشن فلوٹ سے مراد ہے the total time between the mailing of the check by the customer and the availability of the cash to the receiving firm، کہ آپ کی انوائس آپ کے کسٹمر تک پہنچ گئی، اس نے اس پہ اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ ایکٹ کر لیا، اور اس نے آپ کو رسپانڈ کر لیا، چیک بنا کے بھیج دیا، اب جتنا ٹائم لگے گا اس کی آپ کی فنڈز کی اویلیبلٹی تک، آپ کو جو کیش اس نے دیا، وہ کیش آپ کو جتنا ٹائم لگے گا، اور اس سے لے کر جب سے اس بندے نے بھیجا تھا اس کے ٹائم پیریڈ کو، اس کو ہم کلیکشن فلوٹ کہتے ہیں، کہ اس نے پہلے اپنا انسٹرومنٹ تیار کیا، اس کو میل کیا، وہ پروسیس ہوگا، پروسیس ہونے کے بعد وہ ایٹ دی اینڈ جب وہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر آپ کے پاس اویلیبل ہوگا، تین پروسیس آپ کی گزریں گا، ایک میل فلوٹ ہوگا، ایک پروسیسنگ فلوٹ ہوگا، ایک اویلیبلٹی فلوٹ ہوگا، تین طریقوں سے آپ کا ہم کہہ سکتے ہیں کلیکشن فلوٹ کمپرائز کرتا ہے۔ میل فلوٹ کیا ہے، سب سے پہلے میل فلوٹ سے مراد ہے کہ دا ٹائم دا چیک از ان دا میل، کے وہ ٹائم پیریڈ، وہ وقت جس وقت کے دوران وہ چیک میل کے پروسیس میں
पड़ा रहता है, जब तक वो मेल के प्रोसेस में होता है, उसको हम मेल फ्लोट कहते हैं। वो कस आपका कस्टमर आपको भेजता है, भेजने से लेकर जब तक वो आपका चेक जो है, आपको रिसीव नहीं हो जाता, उससे इसके दरमियान के टाइम को हम मेल फ्लोट कहते हैं। सेकंड जो फ्लोट है, वो है प्रोसेसिंग फ्लोट। प्रोसेसिंग फ्लोट से मुराद है आपको रिसीव हो गया, आपने चेक रिसीव कर लिया, अब आपने उसको चेक को किसी फाइनेंशियल जिस भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का होगा, आपने उसमें जाके डिपॉज़िट करना है और जब तक वो डिपॉज़िट से आपको कैश नहीं मिलता, जब तक वो प्रोसेस में जारी रहेगा 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, जो भी वो टाइम उसका जारी रहेगा, उसको हम प्रोसेसिंग फ्लोट के नाम से पहचानेंगे। और लास्टली कि आपका प्रोसेस हो गया, प्रोसेस होने के बाद चेक क्लियर हो गया, क्लियर होने के बाद आपको जब तक वो कैश आपको मिल नहीं जाता, उससे पहले के प्रोसेस को हम अवेलेबिलिटी फ्लोट कहेंगे। अवेलेबिलिटी फ्लोट कहेंगे कि आपको वो चीज़ कितनी आसानी कितने देर में अवेलेबल होगी, आप अपनी ज़रूरत को पूरी कर सकें, जिसको मज़ीद आप यूज़ कर सकें। डिपॉज़िट फ्लोट से क्या मुराद है? द टाइम ड्यूरिंग व्हिच द चेक रिसीव्ड बाय द फर्म रिमेन्स अनकलेक्टेड फंड। फ्लोट 2 चीज़ों पे कंप्राइज़ करता है, प्रोसेसिंग फ्लोट प्लस अवेलेबिलिटी फ्लोट और इसको हम कहते हैं कि वो टाइम जब तक वो आपको वो चेक को आप उसके फंड्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, उससे पहले-पहले का जो टाइम है, उसको हम डिपॉज़िट फ्लोट कहते हैं। हम ये जो प्रोसेस है, इसको हम कैसे स्पीड अप कर सकते हैं कलेक्शन के? इसके लिए एक तरीका तो ये है कि हम अर्लियर बिलिंग करें। अर्लियर बिलिंग को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द एक्सेलरेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ मेलिंग ऑफ इनवॉइसेस कि आप एक्सेलरेटरी प्रोसेस प्रिपरेशन प्रोसेस जो है अर्लियर बिलिंग से मुराद है कि आप जो इनवॉइसेस का मेलिंग और प्रिपरेटरी प्रोसेस है, उसको हम एक्सेलरेट कर लें। एक्सेलरेट किस तरीके से कर सकते हैं? डिफरेंट तरीके हैं या आप कंप्यूटराइज़्ड बिलिंग कर लें कि आप ऐसा कोई मैकेनिज़्म अडॉप्ट कर लें अपनी फर्म में जो आपकी ऑटोमेटिकली बिल बनती जाए, कंप्यूटराइज़्ड प्रोसेस के थ्रू बनती जाए। ऑब्वियसली कंप्यूटर का जो काम है वो मैनुअल काम से ज़्यादा फास्ट होगा, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। रादर कि आपने एक पर्सन रखा हुआ बिलिंग बनाने के लिए, बजाय उसके आप अगर कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ऑटोमेटिक प्रोसेस यूज़ करते हैं, तो वो जल्दी जो है वो बिलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट कर लेगा। या आप इनवॉइसेज़ को अपनी शिपमेंट के साथ इंक्लूड करके बेच सकते हैं। जिस तरीके से बहुत सारे बिज़नेसमैन जो लोकली काम करते हैं, वो क्या करते हैं, आप जब भी किसी से कोई चीज़ मँगवाते हैं, तो आपको साथ में बिल भेज देते हैं। आप जिस वक़्त जो है वो आपको रिसीव होती है, उसी वक़्त आप उन उसकी जो पेमेंट है, उसको डिस्बर्स करने के प्रोसेस में शुरू हो जाते हैं। देन इनवॉइसेज़ आर फिक्स्ड कि या आप अपनी जो बिल्स हैं, इनवॉइसेज़ उनको फिक्स्ड कर दें, आपका जो कस्टमर है उसको भेज दें। या आप उनसे एडवांस पेमेंट रिक्वेस्ट ले लें और या आप प्री ऑथराइज्ड डेट्स ले लें। प्री ऑथराइज्ड डेट से मुराद है द ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम अ पेयर्स बैंक अकाउंट ऑन अ स्पेसिफिक डेट टू द पेयर्स बैंक अकाउंट। द ट्रांसफर इज इनिशिएटेड बाय द पेय विद द पेयर्स एडवांस ऑथराइजेशन। सिंपल लफ्ज़ों में ये मतलब है कि आपका जो पेयर होता है, आपका जो कस्टमर होता है, उससे एक ख़ास किसी टाइम पे जिसकी उसने ऑथराइजेशन दी होती है बैंक को, उस टाइम को आपके बैंक अकाउंट में पैसे जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं स्पेसिफिक डे पे। फ़र्ज़ किया आज आपका जो कस्टमर है, वो आपसे जो है शिपमेंट लेता है 30th ऑफ द मंथ को और आप वो पेमेंट जो है वो 28th को जो है वो एडवांस में मिल जाती है, बैंक आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं या 30th की सुबह जो है आपको पेमेंट मिल जाती है, शाम को आप शिपमेंट कर देते हैं। किसी भी ख़ास स्पेसिफिक टाइम पे आपके अकाउंट में ऑथराइज़ेशन के साथ बैंक आपके अकाउंट में जो है, उसके अकाउंट से पैसे निकाल के आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। उसको हम प्री ऑथराइज़्ड डेट कहते हैं। देन एक सिस्टम प्रिवेल करता है जिसको हम कहते हैं लॉक बॉक्स सिस्टम। लॉक बॉक्स सिस्टम से मुराद है कि एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स मेंटेन किए जाते हैं आपकी जहाँ पे आपका अकाउंट होता है उस बैंक में और वहाँ पे जितने भी रेमिटेंसेस आपके कस्टमर की तरफ से आपको आते हैं, वो उस लॉक बॉक्स सिस्टम में जो है वो इंक्लूड होते जाते हैं और फिर उसके बाद बैंक क्या करता है, लॉक बॉक्स के जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस से क्विकली आपके फंड्स हैं, आपको ईज़िली मिल सकते हैं। पहला तो ये है कि आपका जो कस्टमर्स हैं, उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आप अपनी जितनी भी इनवॉइसेज़ हैं या रेमिटेंसेस हैं, वो उस जो है स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ लॉक्स बॉक्स को मेल कर दें। फिर बैंक उस वहाँ से डिफरेंट टाइम ऑफ द डे पे बार-बार जो है वो लॉक बॉक्स से वो रेमिटेंसेस की जो इंस्ट्रूमेंट्स आए थे उनको पिक कर लेता है। पिक करके उनको डिपॉज़िट कर लेते हैं आपके अकाउंट में
اور آپ کا جو آپ کو سلپ مل جاتی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے اتنے پیسے ٹرانسفر ہو چکے ہیں۔ اور ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ آپ کو کمپنی آپ کو ویکلی بھی، ڈیلی بھی، منتھلی بھی، سیمی اینولی بھی، اینولی بھی آپ کو جو ہے ایک ریسیونگ کی لسٹ بھی مل سکتی ہے۔ جو بھی آپ کا ٹرانزیکشن پیریڈ ہوگا، جو بھی آپ کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہوگا بینک نے، تو آپ کو وہ میلڈ آئٹم جو آپ کو اس کو ای میل کر دے گا کہ آپ کو جو ہے ایک لسٹ کمپلیٹ مل جائے گی کہ آپ کے کمپنی میں اتنے لوگوں کے فنڈز آئیں، اتنی مالیت کی تھی اور اس وقت آپ کی سچویشن اکاؤنٹ کی یہ ہے۔ لاک باکس سسٹم کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ریمیٹنسز آپ کو بہت کوئکلی مل جاتے ہیں، اور جو پروسیسنگ فلوٹ ہے، پروسیسنگ ٹائم ہے، وہ بھی ریڈیوسڈ ہو جاتا ہے کہ آپ کو خود بینک نہیں جانا پڑتا، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، بینک خود بخود آپ کی بیہاف پہ سارے پروسیسنگ پروسیس کو کمپلیٹ کر رہی ہوتی ہے۔ کوئکلی جیسے ان کے پاس ریسیو ہوتا ہے تو وہ اسی وقت ان کو پروسیسنگ فلاٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ کے پاس جو ٹائم ڈیوریشن ہے پروسیسنگ فلاٹ میں جو ضائع ہو رہا تھا وہ ریڈیوسڈ ہو جاتا ہے۔ ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے؟ ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کو وہ لاک باکس جو ہے اس کو کریٹ بھی کرنے کا پڑے گا، اس کو مینٹین بھی کرنا پڑے گا، اور ہر اس کو کریٹ کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی کاسٹ بیئر کرنی پڑے گی، فائنینشلی بھی، اور کس بار کسی اور ٹرم میں بھی آپ کو کاسٹ بیئر کرنی پڑ سکتی ہے۔ اور دوسری جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر اسمال ریمیٹنسز ہوں آپ کے، اگر آپ ایک اسمال اسکیل سیلر ہوں یا فرم ہو آپ کی، تو وہاں پہ پھر آپ کو لاک باکس سسٹم کا اتنا زیادہ ایڈوانٹیج نہیں ہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ پیمنٹس ہوتی ہیں تو ان کے لیے پھر لاک باکس کی کاسٹ جو ہے وہ آپ کی زیادہ پڑ جائے گی، آپ کو جو ایڈوانٹیج ہوگا وہ کم ہوگا۔ ایک اور پروسیس ہے جس کو ہم کہتے ہیں کنسنٹریشن بینکنگ۔ کنسنٹریشن بینکنگ سے مراد ہے کہ دا موومنٹ آف کیش فرام لاک باکس اور فیلڈ بینکس انٹو دا فرمز سینٹرل کیش۔ اور اس طریقے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو آپ کا جو بھی جہاں پہ بھی کیش پڑو، ادھر کسی بھی بینک اکاؤنٹ میں پڑو یا کہیں پہ لاک باکس میں پڑو، تو وہاں سے کیش جو ہے وہ ڈیلی اٹھا کے ایک خاص سینٹرلائزڈ اکاؤنٹ میں ایک خاص سینٹرلائزڈ لوکیشن پہ لے کے آیا جاتا ہے، اس کو ہم کیش کنسنٹریشن کہتے ہیں۔ کیش کنسنٹریشن سے مراد ہے کہ آپ کی ڈفرینٹ لوکیشنز پہ جہاں جہاں پہ بھی آپ کی کمپنی کا کیش پڑا ہوا ہے، ادھر وہ لاک باکس میں یا فیلڈ بینک میں کسی بھی شیپ میں، تو وہ آپ کے ایک اکاؤنٹ میں سارا جو ہے ڈپازٹ کر دی جاتا ہے، وہاں پہ کنسنٹریٹ کر دی جاتا ہے، جمع کر دیا جاتا ہے۔ کمپنسیٹنگ بیلنس سے کیا مراد ہے؟ کمپنسیٹنگ بیلنس سے مراد ہے کہ نان انٹرسٹ بیئرنگ ڈیمانڈ ڈپازٹس مینٹینڈ بائی اے فرم ٹو کمپنسیٹ اے بینک فار سروسز پرووائڈیڈ اور کریڈٹ لائنز اور لون۔ تو ہم یہ اس سے مراد ہے کہ آپ کا جو نان انٹرسٹ بیئرنگ ڈیمانڈ ڈپازٹ سے مراد ہے فرم جو ہے ایک اس طریقے کا بیلنس رکھتی ہے اپنے اس میں جو کہ بینک کی سروسز پرووائڈ کرنے کے جو ہے ان کے عوض ان کو دیا جاتا ہے، اپنے ایک سرٹن اماؤنٹ آف بیلنس اپنے اکاؤنٹس میں رکھتی ہے، جس سے اپنی جو فائنینشیل انٹرمیڈیری ہے وہ اپنی جو چارجز ہیں، وہ اپنے جو ان کے جو ایکسپینڈیچر آ رہے ہیں، خرچے آ رہے ہیں، خراجات آ رہے ہیں، اس کو مینٹیننس کی کاسٹ آ رہی ہے، وہ ساری اس سے فلفل کر لیتی ہے، اس سے ودڈرا کر لیتی ہے۔ بار بار آپ کو کمپنی کے ساتھ رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بار بار آپ کو پرمیشن لینے کی اجازت نہیں ہوتی، ضرورت نہیں ہوتی، آپ بس ایک دفعہ بینک کو کمپنی جو ہے سرٹن اماؤنٹ جو ہے کمپنسیٹنگ بیلنس کی شکل میں دے دیتی ہے، اور پھر آپ کے جتنی بھی آپ کی جو نیڈز ہوتی ہیں اس بزنس سے ریلیٹڈ، ٹرانزیکشن سے ریلیٹڈ، وہ ساری کی ساری بینک اس میں سے فلفل کر لیتی ہے۔ کنسنٹریشن بینکنگ کو ہم اگر ایک لفظ میں جو ہے وہ ڈیفائن کریں تو اس سے مراد ہے کہ آپ کیش بیلنسز کو کسی ایک ون پوائنٹ آف پلیس پہ جو ہے وہ کنسنٹریٹ کر لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں۔ اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے کہ اٹ امپرووز کنٹرول اوور انفلوز اینڈ آؤٹ فلوز آف کارپوریٹ کیش، اور سیکنڈ تھنگ از اٹ ریڈیوس آئیڈل کیش بیلنسز ٹو اے منیمم، اینڈ تھرڈلی اٹ الاؤز فار مور افیکٹو انویسٹمنٹ بائی پولنگ ایکسیس کیش بیلنس۔ اب آپ کو جب پتہ ہے سارا آپ کا ایک جگہ پہ فائنینس اکٹھا ہوا ہے، تو اب آپ کا کنٹرول، آپ کو چیز زیادہ آسانی سے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، انفلو اور آؤٹ فلو کو۔ آپ کا جو کیش بچ جاتا تھا اس کو آپ ایزیلی مینج کر سکتے ہیں، اور آپ بجائے وہاں پہ اکاؤنٹ میں پڑے رہنے کا آپ اس کو کہیں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اینڈ تھرڈلی کہ اب آپ کے لیے جو ہے افیکٹو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز جب بھی آپ کو کہیں ملیں گی تو آپ اس کیش بیلنس سے جو ہے وہ فلفل کر سکتے ہیں، ان کو اویل کر سکتے ہیں۔ کنسنٹریشن سروسز فار ٹرانسفرنگ آف فنڈ کی ڈفرینٹ انسٹرومنٹس ہیں۔ پہلا جو ہے وہ ڈپازٹری ٹرانسفر چیک ہے، جو ڈی ٹی سی بھی کہلاتے ہیں اس کو ہم۔ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اٹ از اے نان نیگوشیبل چیک
पेएबल टू अ सिंगल कंपनी अकाउंट एट अ कंसंट्रेशन बैंक से मुराद है कि आप जो है वो किसी भी कंपनी को चेक देते हैं और आपके वहाँ मेन किसी अकाउंट का, मेन किसी ब्रांच का जहाँ पे आपका अकाउंट जो कंसंट्रेटेड अकाउंट है मेंटेन किया जाता है, वहाँ से आपको जो है वो चेक दे दिया जाता है। आप उसके थ्रू जो है उसको फिर कैश करवा के अपनी फंड्स को वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि फंड्स आर नॉट इमीडिएटली अवेलेबल अपॉन रिसिप्ट ऑफ द डीटीसी। ऑब्वियसली उसका एक प्रोसेसिंग फ्लॉट पे टाइम गुजरेगा, उसके बाद आपको जो है फंड्स अवेलेबल होंगे, आपको इमीडिएटली फंड जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे। कंसंट्रेशन सर्विसेज फॉर ट्रांसफरिंग फंड का दूसरा सिस्टम प्रिवेल करता है वो है ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, एससीएचपी जिसे हम कहते हैं। इट इज द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ डीटीसी कि आपका जो डिपॉजिटरी ट्रांसफर चेक होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है कि इसमें आपका बैंक जो है एक कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिकली उस चीज़ को मेंटेन कर रहा होता है, वो वहीं पे रिसीव कर रहा होता है आपके अकाउंट में और वो वहीं से फिर आपका बाकी प्रोसेस शुरू हो जाता है, जो भी उसका प्रोसेसिंग या डिपॉजिटरी फ्लोट होता है वो सारा का सारा कम हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। अब जो इसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक चेक इमेज वर्जन ऑफ द डीटीसी कि आपका जो भी डीटीसी होता है उसको आप जो है वो इमेज लेके भी हम इस तरीके से उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये उसका इलेक्ट्रॉनिक इमेज है। और दूसरी ये है कि इट्स कास्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट और ये जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम डीटीसी को रिप्लेस करता जा रहा है बिकॉज कि आप जो है पेपरलेस एनवायरनमेंट में ज़्यादा इजीली क्विकली मूव कर सकते हैं। जस्ट आपको फिंगर टिप्स पे आपकी चीज़ मौजूद होती है, आप जब क्लिक के साथ उस चीज़ को फ़ौरन भेज देते हैं, बजाय यहाँ पे आप उसको फिज़िकली किसी चीज़ को पहले आप अपनी ओनरशिप में लें, फिर आप उसको प्रोसेस करने के बाद आप दूसरे बंदे को फिज़िकली दें, तो आप थ्रू वन क्लिक जो है वो आपको चीज़ विद इन सेकंड दूसरे बंदे तक पहुँच सकती है ईज़िली। थर्ड इज़ वायर ट्रांसफर। वायर ट्रांसफर से मुराद है जेनेरिक टर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यूजिंग अ टू वे कम्युनिकेशन। ऑनलाइन का भी कह सकते हैं कि आपका जो है वो आप ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। दोनों बंदों को पता होता है कि एक से एक जो डिपॉजिटर होता है उसकी विलिंगनेस भी होती है और जो रिसीवर होता है उसकी विलिंगनेस भी होती है। फंड्स जो हैं जैसे ही आपका ट्रांसफर कंप्लीट होगा, वहाँ पे आपको फंड्स फ़ौरन मिल जाएँगे। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है कि ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। ये इतना जो है वो चीपर नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर्स।